اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم کچھ ایسے اسم اعظم کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں روزانہ صبح سے شام تک ہمیں ان اسم اعظم کو پڑھنا چاہیے، ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی زندگی اور ان کو کامیابی عطا فرمائے، ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، ہمارے والدین کو زندگی اور صحت دے، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور ہمارا جو رب کی ذات نے ہم پر احسانات کیے ہیں، ہم کچھ حصہ تاکہ اللہ پاک کا شکر ادا کر سکیں۔ اس ساری نعمتوں کا تو ہر انسان شکر ادا نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ پاک کی نعمتیں اپنے بندے پہ ہیں۔ رب کا ذات اتنا کریم ہے، اتنی کریم ہے، اللہ پاک نے اتنا کرم کر رکھا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ناظرین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ایک ماں ہم سے کتنا پیار کرتی ہے، اور اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو پھر میرا پیارا رب العزت اللہ پاک، کریم اللہ، غفور اللہ، ستار اللہ، جبار اللہ، میرا پیارا اللہ ہم سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک کو شکر ادا کرنے والے بندے پسند ہے، اللہ پاک کو ناشکری نہیں پسند۔ اللہ پاک شکر ادا کرنے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اسم اعظم، جو چند اسم اعظم میں آپ کو بتانے والی ہوں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کافی مسلمان ان میں سے کافی اسم اعظم روزانہ کی زندگی کے مرہ میں روزانہ صبح سے شام تک استعمال کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، ادا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ہم نہیں کرتے، ہم بھول جاتے ہیں۔ کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا ہم نہیں کر پاتے، اور ساری نعمتوں کا ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن کچھ ایسی ہیں ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنا ہم پہ کرم کیا ہے، جتنا رب العزت نے ہم پر رحم فرمایا ہے، ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم کم سے کم کچھ نعمتوں کا تو شکر ادا کر سکیں۔ ہم تو صرف اللہ پاک کی ایک نعمت جو رب کی ذات نے ہمیں پانی عطا کیا ہے، ہم اس کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ کو کچھ اسم اعظم بتاؤں گی ناظرین، اور کچھ آپ کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بتاؤں گی، اور کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ چیزیں گھر میں رکھیں، اور اللہ رب العزت آپ پر رحمت نازل کرے گا، آپ کی رزق میں برکت فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے صرف میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، چاہے کیسا بھی ہو۔ تو بہت شکریہ، اس سے آپ کا کچھ جائے گا نہیں، لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نہ تو کہیں سے پڑھ کے آپ کو ناظرین بتائی جا رہی ہیں، اور نہ ہی کہیں سے یعنی یوٹیوب سے نقل کر کے یا سن کے، یہ آپ کو خود روزمرہ کی زندگی جو عمل کیے، جن چیزوں نے میری اپنی زندگی کو کامیاب بنایا، جن چیزوں کو میں نے خود آزمایا، اور جیسے جیسے ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتی گئی، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ کامیابیوں سے نوازتے کے اور الحمدللہ اس کی ذات کے لاکھ احسان ہے، وہ جس حال میں رکھے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے کسی بندے کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اس کو بیکار چھوڑا ہے۔ کسی بھی چیز کو رب کی ذات نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں کسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، ہمیں آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم یہاں آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور ہم
دنیا کے کاموں پہ پڑ گئے ہیں، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، ہمیں اپنے آپ کے لیے سوچنا چاہیے۔ دراصل جب ہم یہ اسم اعظم پڑھتے ہیں یا یہ نیکیاں کرتے ہیں یا یہ چیزیں گھر میں خیر و برکت کے لیے رکھتے ہیں تو یہ کسی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو بھی اچھائی کرتے ہیں دراصل حقیقتاً وہ آپ اپنے لیے ہی اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ہی آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو بھی آپ نے اپنے ساتھ برا کیا، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو بھی آپ نے اپنے ساتھ اچھا کیا۔ تو ناظرین، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، میں آپ کو اسم اعظم بتاتی ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح سویرے اٹھیں اور اٹھتے ہی جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ ضرور یہ کہیں کہ اللہ اکبر، بے شک اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، وہ بزرگ ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اپنے گھر کے کام شروع کریں، یعنی گھر کے کام پہلے اٹھے اللہ اکبر کہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، پھر جو وضو کرتا ہے بندہ پھر نماز ادا کرے، پھر اگر آپ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکے قرآن مجید، بعض لوگ نہیں پڑھ سکے، بہت زیادہ لوگ اس میں ایسے بھی ہیں جو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں، تو آپ نے نماز تو ادا کی ہے نا، اس میں سورۃ فاتحہ تو ہے نا، اس میں اللہ پاک سے ہم یہ تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ساری کائنات آپ نے ہی بنائی ہے، آپ ہی ہر چیز کے وارث ہیں، آپ ہی ہمیں سیدھے راستے پہ لگائیں، اس راستے پہ جس راستے پہ آپ نے اپنے نیک بندوں کو لگایا، نہ کہ اس راستے پہ جس راستے پہ آپ نے ان کو وہ تھے جن پر آپ کا عذاب نازل ہوا۔ تو آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ کل شریف پڑھیں، اور کچھ نہیں۔ اگر یہ سب بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز لازماً نماز پڑھیں، کیونکہ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، یہ جنت کی کنجی ہے۔ پہلے آپ نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ مصلی کے اوپر ہی بیٹھ کے کوشش کریں کہ مصلی کے اوپر ہی بیٹھ کے درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں، ضرور درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں۔ پھر آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، اس کے بعد جب آپ ناشتہ بناتے ہیں بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، تو آپ استغفار کرتے رہیں۔ آج کی زندگی میں آپ ناظرین یقین مانیں، جتنے بھی دکھ ہوں گے، جتنی بھی تکلیفیں ہوں گی، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی رزق کی کمی ہوگی، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت عطا کر دے گا، اللہ رب العزت اسی میں پوری ڈال دے گا، اللہ رب العزت آپ سے دکھ ایسے دور کر دے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتنے سالوں سے یا اتنے عرصے سے اس ایسے دکھوں میں پھنسے ہوئے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم نکل نہیں پائیں گے، تو اللہ رب العزت نے ہماری دعا اتنی جلدی قبول کر لی۔ آپ استغفار کا ورد کریں۔ اس کے بعد جب آپ کوئی بھی چیز کھانا بچوں کو دیتے ہیں، بسم اللہ کہیں، روٹی بنانے لگے ہیں بسم اللہ کہیں، چائے بنانے لگے ہیں بسم اللہ کریں، ہانڈی بنانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ جب آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ان کو بھی رزق دے رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی رزق دے رہا ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے، تو اس بندے کو اللہ پاک رزق سے کیسے نہیں نوازے گا جس نے رب کی ذات کا شکر ادا کی ہے۔ تو اللہ کی ذات کے نام سے شروع کریں، اور جب آپ کی چائے بن جائے، آپ کی روٹی بن جائے، آپ کا کھانا بن جائے، آپ کھانا کھا لو، جب بھی آپ کا جو بھی کام مکمل ہو، الحمدللہ لازمی کہیں۔ جب بھی آپ نے کہیں جانا ہو یا کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں کہ جو اللہ چاہے گا۔ جب بھی آپ کو کوئی خوبصورت چیز نظر آئے تو ماشاءاللہ ضرور کہیں کہ جو اللہ نے چاہا ہے۔ ہر چیز میں اپنے اللہ پاک کو شامل رکھیں، اللہ پاک ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ ہم اگر اسم اعظم کا ورد کرتے ہیں تو ہم رب کی ذات کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو یہ اپنا اس ورد کو ادا کر کے اللہ کے ساتھ محبت اپنی ظاہر کریں کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے، ماشاءاللہ، بے شک اللہ ہی رب ہے، اسی نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اس کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جب آپ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی نیکی کرنا چاہتے ہیں چھوٹی سی، تو بہت ساری ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہم چھوٹی چھوٹی کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پیسے نہیں لگتے ہیں۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کوئی غریب ہے
کسی کے پاس کھانا نہیں ہے کھانے دے، اگر کپڑے نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، کوئی فقیر آپ کے دروازے پہ آیا ہے تو اس سے جلدی سے خیرات دیں، پیسے ہیں تو پیسے دیں، آٹا ہے تو آٹا دیں، روٹی ہے تو روٹی دیں، لیکن اسے ڈانٹے نہیں، اسے یہ نہ کہیں کہ آپ جوان جہان ہو کسی کے گھر برتن کیوں نہیں دھو رہی ہو، آپ جوان جہان ہو کسی کے گھر جا کے مزدوری کیوں نہیں کرتی ہو، یا آپ جوان جہان ہو آپ کہیں جا کے مزدوری کیوں نہیں کرتے ہو۔ فقیر کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ کوشش کریں جو آپ کے دروازے کے پاس آپ کی گلی میں برتن بیچنے والے، کپڑے بیچنے والے، سبزی بیچنے والے، چھاندورا لینے والے، فروٹس بیچنے والے، اگر کوئی گلی میں سے گزرتے ہیں خاص طور پہ گرمیوں میں، تو کوشش کریں، بیویوں سے یہ کہا جا رہا ہے، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایک گلاس پانی دے کے ان کے پاس بھیجیں کہ یہ پانی پی لیں۔ اس طرح آپ کے بچوں کو بھی نیکی کمانے کی عادت پڑ جائے گی اور ان کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کو بھی اجر مل جائے گا، آپ کے بچوں کو بھی اجر مل جائے گا۔ اگر بچے نہیں ہیں تو خود بیویوں سے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹے، یعنی اگر وہ حجاب کرتی ہیں، اگر وہ نہیں بھی کرتی ہیں پھر بھی پوری چادر لیں، کیونکہ بھائی مرد ہی زیادہ تر چیزیں سیل کرنے والے آتے ہیں، تو آپ انہیں جا کر پانی پلائیں یا کسی سے پوچھ لیں آپ کو پیاس تو نہیں لگی۔ ایسے خیال رکھیں، اڑوسی پڑوسیوں کا رکھیں، خاص طور پہ پرندوں کا رکھیں۔ جب آپ ناشتہ بنا کے اپنے بچوں کے لیے دیتی ہیں تو جیسے آپ نماز سے فارغ ہوتی ہیں، تسبیح سے فارغ ہوتی ہیں، قرآن سے فارغ ہوتی ہیں، تو سب سے پہلا آپ یہی کام کریں۔ آپ ہر مہینے کا راشن لاتی ہیں، اتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، اس میں 2 سے 3 کلو ہم باجرہ لے آئیں، تو وہ باجرہ آپ تھوڑا سا وہ باجرہ آپ ڈال کے چھت کے اوپر اپنی چڑیوں کو وہ ڈال آئیں۔ کوئی چھوٹا سا برتن رکھ لیں جس میں ان کو پانی ڈال دیا کریں، پانی ان کا 2-3 دن چل جاتا ہے، اور جو باجرہ ہوتا ہے وہ آپ روز کے روز تھوڑا سا انہیں ڈالیں۔ آپ دیکھیں کہ چڑیاں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، پرندے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے باتیں کرتی ہیں، آپ کو بہت خوبصورت لگے گا۔ اس کے بعد آپ آ کے ناشتہ بنائیں، اپنے بچوں کو دیں، صبح سویرے آپ کی خیرات ہوگی، آپ کا صدقہ ہو گیا۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے گا، آپ کی اولاد کو آپ کی رزق میں عزت میں برکت دے گا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں اور یہ وہ اسم اعظم ہے جو ہمیں ہر انسان کو زندگی میں شامل کرنے چاہیے، اور بھی زیادہ سارے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ اور چند ایسی چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رکھیں، اس میں سیب کا سرکہ ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی افاقہ نہیں ہوگا، اس میں کھجور ہے کہ کبھی آپ کے گھر میں افاقہ نہیں ہوگا، اس میں زیتون کا تیل ہے، اس میں آب زمزم کا پانی ہے، جب بھی کوئی بیمار ہو آپ اسے پلائیں تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ تو ناظرین، ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں ضرور اپنانی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنائی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنا سکون ملتا ہے، اور اگر نہیں کی ہیں تو کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھ لینا کہ آپ کے دن کیسے بدلتے ہیں، آپ اللہ کے کیسے قریب جاتے ہیں، اللہ آپ پہ کیسے رحم کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نام لیں، اللہ کے اسم اعظم کا ورد کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، کوشش کریں کہ تہجد بھی پڑھیں، بہت سکون ہوتا ہے اس وقت، کبھی آپ کر کے دیکھنا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔